بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 225 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت اما سورۃ الاولی فلیس العلم الاجمالی منجزا سے لے کر الوظیفۃ عند شک فی الوجوب والحرمت معا تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس گزشتہ درس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی 10ویں مسقطات منجزات علم اجمالی کے بارے میں، یعنی ان اسباب میں کے بارے میں بحث چل رہی تھی کہ جس سبب کے ہوتے ہوئے علم اجمالی منجزات پیدا نہیں کرتا، اور وہ سبب تھا آخری اور 10واں، جس کا نام تھا طولیت ہو طرفین علم اجمالی کے اندر، طولی رابطہ ہو تو پھر علم اجمالی منجزات پیدا نہیں کرتا۔ اس کا کچھ حصہ گزشتہ درس میں بیان ہو گیا تھا، بقایا حصہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ اما سورۃ الاولی، اختصار کے ساتھ دو صورتیں اس کی بیان ہو گئی تھیں کہ پہلی صورت یہ تھی کہ حج کا وجوب مترتب ہو اس بات پر کہ ہر قسم کی وجوب ادائیگی قرض نہ ہو ظاہری لحاظ سے، یعنی وجوب حج موقوف ہے جب ظاہری لحاظ سے ہر قسم کا قرض مکلف کے اوپر نہ ہو، ٹھیک؟ تو فلیس الاجمالی منجزا فیہا، اس پہلی صورت میں علم اجمالی منجز نہیں ہے بلا ریب، اس میں تو شک ہی نہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پھر منجزات کا کون سا رکن ارکان اربعہ میں سے فاقد ہے؟ لانہدام رکن ثالث ہے، رکن ثالث جس کی دو تبیینات تھیں، وہ تیسرا بطور ایک مکمل رکن ختم ہے۔ کیوں؟ لأن الاصل المؤمن ان وجوب وفاء الدین یجری، چونکہ قرض کے بارے میں، قرض کے وجوب کے بارے میں اصل ترخیص جاری ہوگی، ولا يعارض الاصل المؤمن ان وجوب الحج، اور وہ اصل ترخیصی جو وجوب حج کے بارے میں جاری ہے اس کے ساتھ جاری ہے، اس کے ساتھ یہ اصل ترخیصی از وجوب وفاء الدین کا تعارض نہیں ہے۔ کیوں تعارض نہیں ہے؟ لأن وجوب الحج یصبح معلوما، کیونکہ حج کا وجوب معلوم ہو جاتا ہے بمجرد اجراء البراءۃ عن وجوب الوفاء، جب آپ وجوب وفاء الدین سے برات کو جاری کرتے ہیں، برات کے جاری ہونے سے بس ایک ہی چیز رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حج واجب ہے۔ نتیجہ فلا موضوع للاصل فی، اصل پھر اصل جاری کرنے کا کوئی موضوع نہیں بنتا، تاکہ یہ سوال پیدا ہو کہ یہ اصل فلاں اصل کے ساتھ تعارض رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ فَإِن قُلْتُمْ، ایک سوال، ایک اشکال، اگر آپ کہیں، اگر کہا جائے ہذا، یہ بات یتم تام ہوگی بناء علی انکار علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقۃ القطعیۃ، تب یہ بات درست ہے جب آپ رابطے علیت کا انکار کر دیں علم اجمالی کے اندر وجوب موافقت قطعیہ کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ علم اجمالی سبب نہ بنے، علت نہ بنے وجوب موافقت قطعیہ کا، تو پھر یہ درست ہے۔ اس بنا پہ وہ استناد عدم جریان الاصل فی بعض الاطراف الی التعارض، اور اس بات پر قائم ہے یہ کہ آپ نسبت دیں اصل جاری نہ ہونے کی بعض اطراف علم اجمالی میں تعارض کی جانب، یعنی آپ اس لیے اصل جاری نہیں کر رہے چونکہ تعارض پیش آ رہا ہے، تو پھر ہاں یہ صورت تام ہے۔ فما هو الموقف بناء علی علیت الاجمال علم الاجمالی، تو سوال یہ ہے کہ علم اجمالی کی علیت کو مانتے ہیں وجوب موافقت قطعیہ کے لیے، تو پھر موقف کیا ہوگا؟ واستحالۃ جریان الاصل مومن فی بعض الاطراف ولو لم یکن لهم وارث، اور محال ہے اصل ترخیصی بعض اطراف میں جاری ہو اگرچہ اس کے لیے اس اصل کے ساتھ کوئی تعارض رکھنے والی چیز موجود نہ ہو، تو پھر موقف کون سا ہوگا؟ والجواب، جواب یہ کہ ان هذه الاستحالۃ، یہ استحالہ جریان اصل ترخیصی انما ہی باعتبار علم اجمالی، یہ استحالہ علم اجمالی کے لحاظ سے
وہ یستحیل فی المقام، جو چیز یہاں پہ ادھر مورد بحث میں محال ہے وہ یہ کہ ان یکون العلم الاجمالی مانعا عن جریان الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء، علم اجمالی مانع بن رہا ہو اصل ترخیصی کو جاری کرنے سے. کس کے بارے میں اصل ترخیصی جاری ہو رہی ہے؟ وجوب وفاء دین سے، لأنه چونکہ وجوب وفاء متوقف علی عدم جریان ہی، چونکہ یہ موقوف ہے کہ یہ اصل جاری نہ ہو، اذ چونکہ بجریان اصل کے جاری ہونے سے یحصل العلم تفصیلی بوجوب الحج وینحل العلم اجمالی. تو جب اصل جاری کرتے ہیں آپ تو ایک ہی طرف جا کے بچتا ہے، وہ کیا ہے؟ وجوب حج. اور وجوب حج کے بارے میں مکلف کو علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے، اور جو علم اصل جاری ہونے سے قبل علم اجمالی تھا وہ منحل ہو جاتا ہے اجمال سے تفصیل کی جانب. وما يتوقف على عدم شيء، اور جو چیز کسی چیز کے عدم پر موقوف ہو یعنی نہ ہونے پر موقوف ہو، یستحیل یکون مانعا عنہ، محال ہے کہ وہ چیز اس کے لیے مانع بن سکے. بس فالاصل یجری اذن حتی علی القول بالعلیت، لہذا اصل جاری ہوگی اس صورت میں حتی آپ اصل اجمالی کے بارے میں اس قول کے قائل ہیں جو کہتا ہے کہ علیت کا رابطہ ہے علم اجمالی اور موافقت وجوب قطعیہ کے درمیان. واما صورت ثانیہ، تو مرحلہ آتا ہے دوسری صورت کا، کہ دوسری صورت کیا تھی؟ کہ وہ یہ تھی کہ وجوب حج مترتب ہو، موقوف ہو قرض کے نہ ہونے پر واقع کے لحاظ سے، یہ تو فیجری فیہا ایضا الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء، اصل اس میں بھی جاری ہوگی اصل ترخیصی وجوب وفاء دین کے بارے میں، اور اصل ترخیصی تعارض نہیں رکھے گی اس اصل کے ساتھ بالاصل المؤمن عن وجوب الحج، اس اصل کے ساتھ جو وجوب حج کے بارے میں جاری ہو رہی. کیوں؟ لأن ذلك الاصل ينقح بالتعبد موضوع وجوب الحج، چونکہ یہ اصل ظاہر کرتی ہے، منقح کرتی ہے تعبدان وجوب حج کے موضوع کو. فيعتبر اصلا سببيا بالنسبه الى الاصل المؤمن عن وجوب الحج یا عن وجب الحج، بس اس اصل کو اصل سببی شمار کیا گیا ہے اصل مومن کے بنسبت کون سی اصل مومن یعنی اصل ترخیصی وجوب حج کے بارے میں. والاصل سببی مقدم الاصل المسببی، اور ہمیشہ اصل سببی اصل مسبب پر مقدم ہوتی ہے. طلاب عزیز اصل سببی و مسببی گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے، یہ بھی آ رہا ہے اور آگے تفصیلاً اس کی بحث آ رہی ہے. تعارض سببی و مسببی کا مطلب یہ ہے کہ دو اصل عملی کے مدلول کے درمیان تنافی ہو، ایسے مقام میں جہاں میں ان میں سے ایک سبب ہو دوسرا مسبب ہو. وہاں قد نعرف ان حکم صورتین عملیاً واحد، ان کی خبر ہے واحد، یہ کہ دو صورتوں میں سے اب دو صورتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے. ان میں سے ہم جانتے ہیں کہ ایک کا عملی لحاظ سے حکم دو صورتوں میں سے ان حکم صورتین عملیاً، یعنی عملی لحاظ سے دونوں صورتوں کا حکم ایک ہے، ولیکن یختلفان ہیں، لیکن اچھا عملی لحاظ سے تو حکم ایک ہوا لیکن مختلف ہیں. فی ان الاصل فی صورت الاولی، تو پہلی صورت میں اصل بجریان جاری ہوگی فی وجوب الوفاء، جو وجوب وفاء میں اصل کا جاری ہونا یحقق موضوع وجوب الحج وجدانا موضوع حج کو ثابت کرے گی، ویوجب اور سبب بنے گی اصل انحلال العلم اجمالی، کہ علم اجمالی منحل ہو جائے، جز ہو جائے تفصیل بتفصیلی علم تفصیلی کی جانب. وَإِنْ هُنَا كَانَ وُجُودُ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ مُتَوَقِّفًا عَلَى عَدَمِ جَرْيَانِهِ كَمَا عَرَفْتَ. یہیں سے کہا گیا ہے کہ علم اجمالی کا وجود موقوف ہے کہ اصل جاری نہ ہو، اصل جاری ہوگی تو علم اجمالی نہیں ہے. علم اجمالی اصلاً منجزیت پیدا نہیں کرے گا جس طرح سے آپ جان کر آئے ہیں، ٹھیک. وَأَمَّا فِي صُورَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری صورت میں فَلَا يُحَقِّقُ ذَلِكَ، یہ ثابت نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن وجوب الحج دوسری صورت یعنی واقعی میں فلأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، کہ حج چونکہ حج کا وجوب موقوف ہے کہ واقع میں وفاء بالدین واجب نہ ہو، وهو غیر محرز وجدان، اور یہ وجدانی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. وانما يثبت التعبد بالاصل، بلکہ تعبد میں اصل کے ذریعے سے ثابت ہے، دون عین شرع علم تفصیل وجوب الحج، بغیر اس کے کہ وجوب حج کے بارے میں علم تفصیلی پیدا ہو. ولہذا اس وجہ سے لا يكون جریان الاصل فی الصورت الثانیہ موجبا
انحلال العلم الاجمالی، اس وجہ سے اصل کا جاری ہونا دوسری صورت میں سبب نہیں بنتا کہ علم اجمالی منحل ہو جائے تفصیلی کی جانب، وبالتالي اور اسی کے ذریعے سے لا یکون وجود العلم الاجمالی متوقف علی عدم جریانی، کہ علم اجمالی اس صورت میں علم اجمالی کا وجود موقوف نہیں اصل کے جاری ہونے پر، بلکہ اصل جاری ہوگی تب بھی علم اجمالی ہوگا اس دوسری صورت میں، جبکہ پہلی صورت میں اجمالی موقوف تھا کہ اصل جاری نہ ہو، اس میں ایسی شرط نہیں ہے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے قد یقال ہونا یہاں پہ کہا گیا ہے کہ بعدم جریان الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء القول بالعلیت، کہ اصل ترخیصی جاری نہیں ہوگی وجوب فائدین کے بارے میں اس صورت میں جب آپ قائل ہوتے ہیں کہ علم اجمالی علیت رکھتا ہے وجوب موافقت قطعیہ کے لیے۔ کیوں؟ لأن مانعیت العلم الاجمالی عن جریانہ ممکنۃ، چونکہ علم اجمالی کا معنی بننا اصل کے جاری ہونے کے لیے یہ ممکن ہے، معنی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ لعدم توقف علم اجمالی علی عدم جریان، چونکہ اس دوسری صورت میں علم اجمالی موقوف نہیں اصل کے جاری نہ ہونے پر، بلکہ اصل جاری ہوگی تب بھی علم اجمالی کا وجود ہے۔ وَهُنَاكَ فَارِقٌ آخر بین صورتین، یہ جو دو صورتیں آپ نے ملاحظہ فرمائے ان کے درمیان میں ایک اور فرق بھی ہے، وہ یہ وہ فرق یہ انه فی الصورۃ الاولى یجری الاصل المؤمن عن وجوب الحج سواء کان تنزیلیا او لا، کہ پہلی صورت میں اصل ترخیصی جاری ہو گئی وجوب حج کے بارے میں، یعنی وجوب حج کے بارے میں آپ مرخص ہیں، چاہے پھر وہ اصل تنزیلی ہو یعنی مقام نازل بمنزل علم ہو یا نہ ہو، وَيُحَقِّقُ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ موضوع وجوب الحج بدرار، اور پھر ہر صورت میں یہ ثابت کرے گی موضوع حج کے وجوب کو۔ وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ صورت فَإِنَّمَا يَجْرِي إِذَا كَانَ تَنزِيلًا، شرط یہ کہ جب تنزیلی ہوگی تو جاری ہوگی اصل، غیر تنزیل نہیں ہوگی۔ وہاں پہ پہلی صورت میں کیا تھا؟ تنزیلی ہو یا غیر تنزیلی ہو جاری ہوگی۔ بے معنی مطلب ہے ان مفادہ التعبد بعدم تکلیف المشکوک واقع، مطلب مفہوم یہ ہے کہ اس کا آپ کو پابند ہونا ہے، تعبد ہونا ہے کہ تکلیف مشکوک واقع میں نہیں ہے۔ وذالک، اور کیوں؟ لأن الاصل تنزیلی هو الذي يعرض لنا تعبدا موضوع وجوب الحج، چونکہ اصل تنزیلی ہی ہے جو ہمارے ثابت کرتی ہے تعبدا وجوب حج کے موضوع کو۔ نتیجہ فیکون بمثابۃ الاصل سبب، نتیجہ میں اصل تنزیلی بے منزل اصل سببی ہو جائے گی۔ کیوں؟ لنسبت الاصل المؤمن علی وجوب الحج، چونکہ اصل کی نسبت اصل ترخیصی کی نسبت ہے وجوب حج کی بنسبت۔ واما الاصل عملی البحث فلا يثبت به تعبدا، اصل عملی اس کے ذریعے سے تعبد ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لعدم الواقعی لوجوب الوفاء، چونکہ اصل واقعی نہیں وجوب وفاء کے لیے، وجوب وفاء دین کے لیے۔ نتیجہ فلا يكون حاکما علی الاصل جاری فی الطرف الاخر بل معارض، یہ اصل حاکم نہیں اس طرف پر جو دوسرے طرف اجمالی پر جاری ہو رہی ہے، بلکہ حاکم تو کیا اس کا تعارض پیش کرے گی۔ تلخیص للقواعد الثلاث، یہاں پہ یعنی ابھی تک تین قاعدے بیان ہوئے، فرماتے ہیں ان تین قاعدوں کا ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ خرجنا حتی الآن بثلاث قواعد، ہم نے نتیجہ نکالا ابھی تک یہاں تک تین قاعدوں کا۔ فالقاعدۃ العملیۃ الاولی قاعدۃ عقلیۃ، ان تین قواعد میں سے پہلا قاعدہ قاعدہ عقلی ہے، وہ کیا ہے؟ وہی اصالۃ الاشتغال، آگے آ رہا ہے اللہ مسلک حق طاعت، وہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ اصالۃ الاشتغال۔ یہ وہ بھی کبھ کا بلا بیان کی بنا پہ نہیں، بلکہ برات عقلیہ کے اندر جو مرحوم شہید صدر کا نظریہ ہے مسئلہ حق طاعت، جس کی طول و تفصیل کے ساتھ تبیین بیان کی گئی ہے، اس کی بنا پہ اصل کیا ہے؟ انسان کا ذمہ تکلیف کے بارے میں، تکلیف مشکوک کے بارے میں مشکوک ہے، جب تک انجام نہیں دے گا اس تکلیف مشکوک سے یہ بری ذمہ نہیں ہے۔ والبراءت والا مسئلہ کے قاعدے کو قابل بیان، اشتغال مسئلہ حقیقت بنا پہ یہ بھی قاعدہ عقلیہ، اور قاعدے کو قابل بیان کی بنا پہ برات جاری ہوگی۔ نمبر 2، والقاعدۃ العملیۃ الثانیۃ الحاکمۃ ہی البراءۃ الشرعیۃ، برات شرعیہ وہی رفع عن امتی تسعۃ اشیاء، ٹھیک۔ یہ جو قاعدے دوسرا ہے
وہ حاکم ہے جو وہ برات شریعہ ہے، اور برات شریعہ کی طول و تفصیل کے ساتھ امثلہ کے ساتھ امثلہ بیان ہو چکی ہیں۔ آخری والقاعدۃ العملیۃ الثالثۃ، تیسرا قاعدہ جو منجدیت العلم اجمالی ہے، علم اجمالی کی منجدیت کا سبب ہے، اے تنجد الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالی، یعنی وہ قاعدہ ہے جو فعلیت بخشتا ہے، منجزیت دیتا ہے اس احتمال کو جس احتمال کے ساتھ علم اجمالی ہے، وعدم جریان البراءت عنہ، اس احتمال کے بارے میں، احتمال مقرون بعلم اجمالی کے بارے میں اصل قطعاً اصل برات جاری نہیں ہوگی، یعنی یہ ثابت کریں گے بس یہ تکلیف نہیں ہے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔